بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ بنی اسرائیل پارٹ نمبر 1۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی، پاک ذات ہے۔ نمبر 1، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ نمبر 2، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کو گھیرے رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے۔ نمبر 3، انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ نمبر 4، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے۔ نمبر 5، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز۔ نمبر 6، ذریۃ من حملنا مع نوح، تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ تھا بندہ حق ماننے والا۔ نمبر 7، وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن، اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے ملک میں 2 بار، ولتعلن، اور سرکشی کرو گے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی اس کی ذات نقص و قصور اور ہر قسم کے ضعف و عجز سے پاک ہے۔ جو بات ہمارے خیال میں بے انتہا عجیب معلوم ہو، ہماری ناقص عقلیں اسے بے حد مستبعد سمجھیں، خدا کے قدرت و مشیت کے سامنے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ نمبر 2، واقعہ اسریٰ، صرف ایک رات کے محدود حصہ میں اپنے مخصوص ترین اور مقرب ترین بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ اس سفر کی غرض کیا تھی؟ آگے لنریہ من آیاتنا میں اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ حاصل یہ ہے کہ خود اس سفر میں یا بیت المقدس سے آگے کہیں اور لے جا کر اپنی قدرت کے عظیم الشان نشان اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب و غریب نمونے دکھلانے منظور تھے۔ سورہ نجم میں ان آیات کا کچھ ذکر کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور نہایت عظیم الشان آیات کا مشاہدہ فرمایا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ سورہ نجم رکو نمبر 1۔ واقعہ معراج کی کیفیت، علماء کی اصطلاح میں مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسریٰ اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کی سیاحت کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعہ کو ایک ہی لفظ اسریٰ یا معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ معراج کے احادیث تقریباً 30 صحابہ سے منقول ہیں، جن میں معراج و اسراء کے واقعات بسط و تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ معراج حالت بیداری میں ہوئی۔ جمہور سلف و خلف کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں بجسدہ شریف معراج ہوئی۔ صرف 2-3 صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کو منام نیند کی حالت میں بطور ایک عجیب و غریب خواب کے مانتے تھے۔ چنانچہ اسی صورت میں آگے چل کر جو لفظ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الی آخر آتا ہے، اس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔ سلف میں سے کسی کا قول نہیں کہ معراج حالت بیداری میں محض روحانی طور پر ہوئی، جیسا کہ بعض حکماء و صوفیہ کے مذاق پر تجویز کیا جا سکتا ہے۔ روح المعانی میں ہے وَلَيْسَ مَعْنَى الْإِسْرَاءِ بِالرُّوحِ الذِّهَابُ يَقْظَةً كَالْإِنْسِلَاخِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الصُّوفِيَّةُ وَالْحُكَمَاءُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ خَارِقًا لِلْعَادَةِ وَمُحَلًّا لِلتَّعَجُّبِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ أَمْرٌ لَا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ وَلَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ۔ بے شک ابن قیم نے زاد المعاد میں عائشہ صدیقہ اور معاویہ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مسلک کی اس طرح توجیہ کی ہے، لیکن اس پر کوئی نقل پیش نہیں کی۔ محض ظن و تخمین سے کام لیا۔ ابن اسحاق نے جو الفاظ ان بزرگوں کے نقل کیے ان میں کہیں حالت بیداری کی تصریح نہیں۔ معراج کا واقعہ خواب نہیں تھا۔ بہرحال قرآن کریم نے جس قدر اہتمام و ممتاز درخشاں عنوان سے واقعہ اسراء کو ذکر فرمایا اور جس قدر جد و مستعدی سے مخالفین اس کے انکار و تکذیب پر تیار ہو کر میدان میں نکلے، حتیٰ کہ بعض موافقین کے قدم بھی لغزش کھانے لگے، یہ اس کی دلیل ہے کہ واقعہ کی نوعیت محض ایک عجیب و غریب خواب یا سیر روحانی کی نہ تھی۔ روحانی سیر و انکشاف کے رنگ میں آپ کی جو دعاوی ابتدائے بعثت سے رہے ہیں، دعوائے اسریٰ کفار کے لیے کچھ ان سے بڑھ کر تعجب خیز و حیرت انگیز نہ تھا، جو خصوصی طور پر اس کو تکذیب و تردید اور استہزاء و تمسخر کا نشانہ بناتے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ آؤ آج مدعی نبوت کی ایک بالکل انوکھی بات سنو۔ نہ آپ کو خاص اس واقعے کے اظہار پر اس قدر متفکر و مشوش ہونے کی ضرورت تھی، جو بعض روایات صحیحہ میں مذکور ہے۔ بعض احادیث میں صاف لفظ میں ہے ثم اصبحت بمکہ یا ثم اتیت مکہ، پھر صبح کے وقت مکہ پہنچ گیا۔ البتہ معراج محض کوئی روحانی کیفیت نہ تھی، تو آپ مکہ سے غائب ہی کہاں ہوئے؟ معراج جسمانی طور پر ہوئی۔
اور شداد ابن اوس وغیرہ کی روایات کے موافق بعض صحابہ کا یہ دریافت کرنا کیا معنی رکھتا ہے کہ رات میں قیام گاہ پر تلاش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے گئے؟ ہمارے نزدیک اسرا بعبدہ کہ یہ معنی لینا خدا اپنے بندے کو خواب میں یا محض روحانی طور پر مکہ سے بیت المقدس لے گیا، اس کے مشابہ ہے کہ کوئی شخص فاسری بعبادی کہ یہ معنی لینے لگے کہ اے موسیٰ میرے بندوں بنی اسرائیل کو خواب میں یا محض روحانی طور پر لے کر مصر سے نکل جاؤ، یا سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جانا اور ان کا ہمراہ سفر کرنا، جس کے لیے کئی جگہ فانطلقا کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ سب کچھ محض خواب میں یا بطور روحانی سیر کے واقع ہوا تھا۔ یہ لفظ رؤیا جو قرآن میں آیا ہے اس کے متعلق ابن عباس فرما چکے ہیں رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین کلام عرب سے اس کے شواہد پیش کیے ہیں کہ رؤیا کا لفظ گاہ بگاہ مطلق رؤیا دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس سے مراد یہ ہے اسرا کا واقعہ ہے تو مطلق نظارہ کے معنی لیے جائیں جو ظاہری آنکھوں سے ہوا، تاکہ ظواہر النصوص اور جمہور امت کے عقیدہ کے مخالفت نہ ہو۔ شریک کی روایت شریک کی روایت میں بعض الفاظ ضرور ایسے آئے جن سے اسرا کی بحالت نوم واقع ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر محدثین کا اتفاق ہے کہ شریک کا حافظہ خراب تھا، اس لیے بڑے بڑے حفاظ حدیث کے مقابلے میں ان کی روایت قابل استناد نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اواخر میں حدیث شریک کے اغلاط شمار کرائے ہیں اور یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کی روایت کا مطلب ایسا لیا جا سکتا ہے جو عام احادیث کے مخالف نہ ہو۔ اس قسم کی تفاصیل ہم یہاں درج نہیں کر سکتے، شرح صحیح مسلم میں یہ مباحث پوری شرح و بسط کے سے درج کیے ہیں، صرف یہاں یہ بتلانا ہے کہ مذہب راجح یہی ہے کہ معراج و اسراء کا واقعہ حالت بیداری میں بجسد شریف واقع ہوا۔ ہاں اگر واقعی اس سے پہلے یا بعد خواب میں بھی اس طرح کے واقعات دکھلائے گئے ہوں تو انکار کی ضرورت نہیں۔ واقعہ معراج کی عقلی دلائل، کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں اتنی لمبی مسافت زمین و آسمان کی کیسے طے کی ہوگی، یا کرہ ناروز محریر میں سے کیسے گزرے ہوں گے، یا اہل یورپ کے خیال کے موافق جب آسمان کا وجود ہی نہیں تو ایک آسمان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر اس شان سے تشریف لے جانا جو روایات میں مذکور ہے کیسے قابل تسلیم ہوگا، لیکن آج تک کوئی دلیل اس کی پیش نہیں کی گئی کہ آسمان واقعے میں کوئی شے موجود نہیں۔ اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نیل نگونی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے پھر حقیقت آسمان نہیں، تب بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس نیل نگونی رنگ کے اوپر آسمانوں کا وجود نہیں ہو سکتا؟ رہا ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا، تو تمام حکمات تسلیم کرتے کہ صورت حرکت کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اب سے 100 برس بیشتر تو یہ کسی کو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ 300 میل فی گھنٹہ چلنے والی موٹر تیار ہو جائے گی، یا 10,000 فٹ کی بلندی تک ہم ہوائی جہاز کے ذریعے پرواز کر سکیں گے۔ سٹیم اور قوت کہربائیہ کے یہ کرشمے کس نے دیکھے تھے؟ کرہ نار تو آج کل ایک لفظ بے معنی، ہاں اوپر جا کر ہوا کی سخت برودت وغیرہ کا مقابلہ کرنے والے آلات طیاروں میں لگا دیے گئے ہیں جو اڑنے والوں کی زمہریر سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو مخلوق کی بنی ہوئی مشینوں کا حال ہے، خالق کی بلا واسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ زمین یا سورج 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کرتے ہیں؟ روشنی کی شعاع 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے، اور اس صورت میں سیر و سفر میں پہاڑ بھی سامنے آ جائے تو پرکاہ کے برابر بھی حقیقت نہیں سمجھتی۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے براق میں ایسی برق رفتاری کی کلی اور حفاظت آسائش کے سامان نہ رکھ سکتا تھا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راحت و تکریم کے ساتھ چشم زدن میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو سکیں۔ شاید اسی لیے واقعہ اسراء کا بیان لفظ سبحان الذی سے شروع فرمایا، تاکہ جو لوگ کوتاہ نظری اور تنگ خیالی سے حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت کو اپنے وہم و تخمین کی چہار دیواری میں محصور کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی گستاخیوں اور عقلی ترک تازیوں پر شرمائیں۔ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور برکات، یعنی جس ملک میں مسجد اقصی بیت المقدس واقع ہے وہاں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، غلے، پھل اور میووں کی افراط، اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسول کا مسکن و مدفن اور ان کے فیوز و انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے آپ کی ذات مقدس میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبذول ہوئی تھیں ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے۔ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے انوار و برکات کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ احادیث معراج میں تصریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیادت اور امامت انبیاء کا منصب دیا گیا تھا اس کا حصی نمونہ آپ کو اور مقربین بارگاہ کو دکھلایا گیا۔ نمبر 4، یعنی اصلی سننے والا اور دیکھنے والا خدا ہے، وہ جسے اپنی قدرت کے نشان دکھلانا چاہے دکھلا دیتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کو سنا اور احوال رفیہ کو دیکھا۔ آخر معراج شریف میں
بی یبصرو والی آنکھ سے وہ آیات عظام دکھلائیں جو آپ کے استعداد کامل اور شان رفیع کے مناسب تھیں۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ اور تورات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف بیان فرما کر سلسلہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی طرف منتقل کر دیا گیا، چونکہ اسراء کے ذیل میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک جانا مذکور ہوا تھا۔ آگے مسجد اقصیٰ اور اس کے قدیم متولیوں بنی اسرائیل پر جو مختلف دور گزرے مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی نصیحت کے لیے ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آیات اس کی تمہید ہے۔ واقعہ اسراء میں اشارہ تھا کہ حجازی پیغمبر کی عام امت ہی آئندہ اس امانت الہی کے مالک بننے والی ہے جو شام کی مبارک سرزمین میں ودیت کی گئی تھی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت چاہتے ہیں تو ہم پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، حق تعالیٰ ان کے حال پر مہربانی فرمائے گا، ورنہ پہلے کی طرح پھر شرارتوں پر سزا ملے گی اور مسجد اقصیٰ کے تولیے سے محروم کر دی جائیں گے۔ نمبر 6، یعنی تورات میں ہدایت کی گئی تھی کہ خالص توحید پر قائم رہیں اور خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھیں، ہمیشہ اسی پر بھروسہ اور توکل کریں۔ نمبر 7، یعنی تم ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر عذاب الہی سے بچے تھے۔ جو احسان تمہارے بڑوں پر کیا گیا اسے فراموش مت کرو۔ دیکھو نوح علیہ السلام جن کے اولاد میں تم ہو کیسے احسان شناس اور شکر گزار بندے تھے، تم کو بھی انہی کے راہ پر چلنا چاہیے۔ علواً کبیرہ، بڑی سرکشی۔ نمبر 1، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر جب آیا پہلا وعدہ بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے۔ نمبر 2، سخت لڑائی والے، پھر پھیل پڑے شہروں کے بیچ، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا۔ نمبر 3، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے پھیر دی تمہاری باری۔ نمبر 4، ان پر اور قوت دی تم کو مال سے اور بیٹوں سے، اور اس سے زیادہ کر دیا تمہارا لشکر۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا، وان اسأتم فلھا، اور اگر برائی کی تو اپنے لیے۔ نمبر 5، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، پھر جب پہنچا وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کے اداس کر دے تمہارے منہ اور گھس جائیں مسجد میں جب جیسے گھس گئے تھے پہلی بار، اور خراب کر دے جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی کو۔ نمبر 6، عسى ربكم ان يرحمكم، بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر، وان عدتم عدنا، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور کیا ہے ہم نے دوزخ کو کافروں کا قید خانہ۔ نمبر 7، ان ھذا، یہ تفسیر۔ نمبر 1، تورات کی پیشین گوئی۔ تورات میں یا کسی دوسری آسمانی کتاب میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہ قوم بنی اسرائیل 2 مرتبہ ملک میں سخت خرابی پھیلائے گی اور ظلم و تکبر کا شیوہ اختیار کر کے سخت تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر مرتبہ حق تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا کا مزہ چکھنا پڑا جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 2، یعنی جن کو ہم نے سزا دینے کے لیے تم پر مسلط کیا تھا۔ نمبر 3، یعنی بستی میں مکانوں کے اندر گھس کر خوب کشت و خون اور لوٹ کھسوٹ کی۔ اس طرح خدا نے سزا دہی کا جو وعدہ کیا تھا پورا ہو کر رہا۔ نمبر 4، یعنی جب تم ہماری طرف رجوع ہوئے اور توبہ و انابت کا طریقہ اختیار کیا ہم نے پھر ایک مرتبہ تم کو دشمنوں پر غالب کیا۔ نمبر 5، یعنی بھلائی برائی کا جو کچھ نفع نقصان پہنچنا تھا تم ہی کو پہنچنا تھا سو پہنچا۔ نمبر 6، بنی اسرائیل کی قوت کا خاتمہ، یعنی مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیا اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں گھس کر پہلے کی طرح اودھم مچائی، ہیکل وغیرہ کو تباہ کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی قوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 7، بنی اسرائیل پر 2 حملے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ تورات میں کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل دوبارہ شرارت کریں گے، ان کی جزا میں دشمن ان کے ملک پر غالب ہوں گے۔ اس طرح ہوا، ایک بار جالوت غالب ہوا، پھر حق تعالیٰ نے اس کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے ہلاک کیا۔ پیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت زیادہ دی تو حضرت سلیمان کی سلطنت میں پھر دوسری بار فارسی لوگوں میں بخت نصر غالب ہوا، تب سے ان کی سلطنت نے قوت نہ پکڑی۔ اب فرمایا اللہ مہربانی پر آیا ہے، اگر اس نبی کے تابع ہو تو وہی سلطنت اور غلبہ پھر کر دے گا، اور اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم وہی کریں گے، یعنی مسلمانوں کو ان پر غالب کیا اور آخرت میں دوزخ تیار ہے۔ بعض علماء نے پہلے وعدہ سے بخت نصر کا حملہ جو ولادت مسیح سے 587 سال پہلے، اور دوسرا وعدہ سے تیتوس رومی کا حملہ جو رفع مسیح سے 70 سال بعد ہوا مراد لیا ہے، کیونکہ ان دونوں حملوں کے میں یہود پر پوری تباہی آئی اور مقدس ہیکل کو برباد کر دیا گیا۔ القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کریما کبیرہ، قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے، یعنی بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھا کہ ان کے لیے ثواب بڑا ہے۔ نمبر 1، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے عذاب دردناک۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ،
اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے۔ نمبر 3 فمحونا آیت اللیل، پھر مٹا دیا رات کا نمونہ۔ نمبر 4 وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم، اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ نمبر 5 ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ نمبر 6 وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور سب چیز سنائی ہم نے کھول کر۔ نمبر 7 وکل، اور جو تفسیر نمبر 1 قرآن ہی سب سے سیدھا راستہ ہے، یعنی یوں تو تورات بھی بنی اسرائیل کو راہ بتانے والی تھی، جیسے کہ پہلے فرمایا ہدی لبنی اسرائیل، لیکن یہ قرآن ساری دنیا کو سب سے اچھی، سیدھی اور مضبوط راہ بتاتا ہے۔ تمام قویم راہیں اس اقوام کے تحت میں مندرج ہو گئی ہیں، لہذا اگر کامیابی اور نجات چاہتے ہو تو خاتم الانبیاء کی پیروی میں اسی سیدھی سڑک پر چلو جو لوگ قلب و جوارح یعنی ایمان و عمل صالح سے اس صاف کشادہ راہ پر چلیں گے۔ قرآن ان کو دنیا میں حیات طیبہ کی اور آخرت میں جنت کی عظیم الشان بشارت سناتا ہے۔ باقی جنہیں انجام کا کچھ خیال نہیں، اندھا دھند دنیا کی لذت و شہوات میں غرق ہیں، آخرت کی اصلاً فکر نہیں رکھتے، اس کا انجام اگلے جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 انسان کی ناقبت اندیشی، یعنی قرآن تو لوگوں کو سب سے بڑی بھلائی کی طرف بلاتا، اجر کبیر کی بشارتیں سناتا اور بدی کے مہلک نتائج سے آگاہ کرتا ہے، لیکن حضرت انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنے لیے برائی کو اسی اشتیاق و الحاح سے طلب کرتا ہے جس طرح کوئی بھلائی مانگتا ہو، یا جیسے بھلائی طلب کرنا چاہیے، وہ انجام کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بڑی تیزی سے گناہوں اور برائیوں کی طرف لپکتا ہے، بلکہ بعض بدبخت تو صاف لفظوں میں زبان سے کہہ اٹھتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یأتنا بعذاب علیم، خداوندہ اگر پیغمبر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے اور کوئی سخت عذاب نازل کیجئے۔ بعض بے وقوف غصے سے جھنجلا کر اپنے حق میں یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں بے سوچے سمجھے بد دعا کر بیٹھتے ہیں۔ بعض دنیا کے نفع عاجل کو معبود بنا کر ہر ایک حلال و حرام طریقہ سے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس لہلہاتے پودے کے نیچے سانپ بچھو بھی چھپے بیٹھے ہیں جو انجام کار ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی جلد بازی سے کسی چیز کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ لیتا ہے، بدی کے دور رس نتائج پر غور نہیں کرتا، بس جو بات کسی وقت سامنے ہوئی فوراً کہہ ڈالی یا ایک دم کر گزرا، جدھر قدم اٹھ گیا بے سوچے سمجھے ادھر ہی بڑھتا چلا گیا۔ اگر جلد بازی چھوڑ کر متانہ تدبر اور انجام بینی سے کام لے تو کبھی ایسی غلطیاں نہ کرے۔ نمبر 3 دن اور رات میں دو نشانیاں، رات کا اندھیرا دن کا اجالا، دونوں میں سے کبھی اس کا کبھی اس کا چھوٹا بڑا ہونا، پھر رات میں چاند کی آہستہ آہستہ گھٹنے بڑھنے والی ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی، دن میں آفتاب عالم تاب کی تیز اور گرم روشنی، یہ سب خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کے نمونے ہیں جن میں سے ہر ایک کا مستقل نظام علیحدہ ہے جس کے ساتھ سینکڑوں فوائد اور مصالح وابستہ ہیں، اور سب کا مجموعی نظام الگ ہے جو شروع سے اب تک نہایت مضبوط و محکم قوانین کے ماتحت چل رہا ہے۔ نمبر 4 رات کا نمونہ تاریک اور مٹا ہوا ہے، چاند کی روشنی سورج کے اعتبار سے دھیمی اور دھندلی ہوتی ہے، بلکہ خود جرم قمر بھی دیکھنے والے کو داغدار نظر آتا ہے۔ نمبر 5 یعنی دن کے وقت سورج کی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، لوگ تازہ دم ہو کر روزی کی تلاش میں نکلتے اور مختلف قسم کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ الغرض شب میں جن چیزوں پر تاریکی کی چادر پڑی ہوئی تھی سورج کی شعاعیں سب کو بے حجاب کر دیتی ہیں، اور جو لوگ خواب گراں سے مدہوش تھے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر گشت لگانے لگتے ہیں۔ نمبر 6 یعنی لیل و نہار کی آمد و شد اور شمس و قمر کے طلوع و غروب سے مہینوں اور سالوں کی گنتی اور بہت طرح کے چھوٹے بڑے حساب متعلق ہیں۔ نمبر 7 تم سمجھ لو کہ گھبرانے اور جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں، خدا کے یہاں ہر چیز کا خیر ہو یا شر ایک وقت اور ایک انداز مقرر ہے، جیسے رات اور دن، کسی کی جلد بازی اور شتاب کاری سے رات کم نہیں ہو جاتی یا دن بڑھ نہیں جاتا، اپنے وقت پر آپ صبح و شام ہوتی، شر کے بعد خیر اور خیر کے بعد شر کا آنا بھی ایسا ہی سمجھو جیسے رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات برابر لگی چلی آتی ہے۔ دنیا کے تمام خیر و شر کا سلسلہ ایک معین ضابطہ اور نظام کے ماتحت ہے جس کا توڑ ڈالنا کسی کے امکان میں نہیں۔ اس دنیا کے مقدر و منغص زندگی کو شب تاریک کے مشابہ سمجھو جس کے اندھیرے میں آدمی کو خیر و شر کے نتائج بالکل صاف دکھائی نہیں دیتے۔ بے شک حق تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا کہ رات کے اندھیری میں مخلوق کو صحیح راستہ بتلائیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے درجے کے موافق اجالا کریں جس سے لوگوں کو خیر و شر کی حقیقت اور اس کے نتائج کا انکشاف ہو جائے، لیکن ایسا سری اور بدیہی انکشاف جس میں کسی فرد بشر کو انکار یا شبہ کی مجال ہی باقی نہ رہے اس وقت ہوگا جب ہماری دنیاوی زندگی کی رات ختم ہو کر فردائے محشر کا دن نکل آئے۔ انسان کے وہی اعمال جو دنیا کی دھندلی زندگی میں ہر وقت اس کے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے پر غفلت و جہالت وغیرہ کی تاریکی میں صاف نظر نہ آتے تھے، قیامت کی صبح ہوتے ہی ایک کھلی کتاب کی شکل میں آ جائیں گے۔
جسے روز روشن کے اجالے میں ہر شخص بے تکلف پڑھ سکے گا۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، سورہ قاف، رکوع نمبر 2۔ اس وقت اپنے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو اصلی رنگ میں دیکھ کر بول اٹھے گا، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ کہف، رکوع نمبر 6۔ پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔